فرمایا کہ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، تو کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اب یہاں سے بات شروع ہو گئی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو کفار مکہ بڑے سخت قسم کے لوگ تھے اور بڑے ہی ضدی قسم کے لوگ تھے. وہ اتنے ضدی تھے، جان تو دے دیتے لیکن اپنی ضد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، اور اتنے سنگ دل تھے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے. بیٹیاں پیدا ہوتی تھی گڑا کھود کے اوپر اندر پھینک کے اوپر سے مٹی ڈال دیا کرتے تھے، بچی ابا 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 کہہ کے پکارتی رہتی تھی، لیکن ان کی سنگ دلوں پر، ان کے پتھر دلوں پر کوئی اثر بھی نہیں ہوتا تھا. اتنے سخت قسم کے لوگ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بھی کہ میرے زمانے کا فرعون سب سے سخت فرعون تھا. ویسے تو فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بڑا سخت دل آدمی تھا، لیکن ابو جہل جو اس سے زیادہ سخت تھا. وہ کتنا خبیث تھا، کتنا سخت تھا. تو اس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنگ بدر میں اس کی وہ گر گیا اور مرنے لگا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر اس کی گردن تاکہ کاٹ لیں. تو کہتے ہیں اس نے کہا کہ افسوس ہے کہ میری گردن کاٹنے والا بھی ایک کسان ہے، اگر میری قوم کا آدمی ہوتا تو پھر اچھا ہوتا کہ اونچی قوم کا آدمی ہوں میں، یعنی قریشی ہوتا تو بڑی بات تھی. کہ وہ انصاری تھے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر کہتا ہے دیکھو میری گردن جو ہے ادھر سے نہیں ادھر سے کاٹنا تاکہ وہ اٹھاؤ تو تھوڑی اونچی نظر آئے گی. اتنا ظالم، اتنا سنگ دل آدمی تھا. تو یہ آپ علیہ السلام کا فرعون سب سے سخت تھا. تو بڑی یہ لوگ آپ علیہ السلام پہ سختیاں کر رہے تھے. تو آپ کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو کہ آپ کے ساتھ سختیاں نہیں ہیں، دیگر نبیوں کے ساتھ بھی سختیاں ہوئی ہیں. تو فرمایا کہ کیا تمہیں موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی ہے؟ اذ رآ نارا، جب انہوں نے آگ دیکھی، فقال لأہلہ، تو اپنی بیوی سے کہا، امکثوا لأہل امکثوا انی آنست نارا، کہ ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدا، کہ شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کچھ چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں. اب یہ واقعہ کب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے مصر سے نکل چکے تھے کیونکہ وہ قبطی مر گیا تھا آپ کے ہاتھ سے. آپ کا مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن جب آپ نے دیکھا کہ وہ ظلم کر رہا ہے ایک بنی اسرائیل کے آدمی پہ تو آپ نے اس کو الگ کرنے کی کوشش کی. جب وہ نہیں مانا تو آپ نے اس کو دور کرنے کے لیے اس کو ایک گھونسا مارا تو اس کا دم نکل گیا. آپ کو تو مارنے کی نیت میں نہیں تھی. تو پھر مجبوراً آپ نے پھر مصر چھوڑ دیا تھا. تو آپ مدین چلے گئے تھے، مدین تشریف لے گئے تھے. مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی تھی تو انہوں نے پھر اپنی بیٹی سے آپ کی شادی بھی کر دی تھی اور 10 سال کا ٹائم پیریڈ طے کیا تھا کہ تم یہاں پہ رہو گے. وہ 10 سال جب آپ کے پورے ہو گئے تو آپ اپنی وائف جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی جن کا نام صفورہ تھا، ان کو لے کے نکلے. تو اس وقت حاملہ تھی یا بچہ ہو چکا تھا ان کو. تو جنگل سے گزر رہے تھے اور بڑی سرد علاقہ تھا، وہ جو سرد علاقہ تھا اس سرد علاقے کے اندر برفانی علاقہ تھا وہ. تو آپ نے اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اون کا لباس پہنا ہوا تھا. تو آپ کے پاس ایک عصا تھا اور ایک بکری تھی. راستہ مہینوں کے سے ہوتے تھے پہلے راستے. تو جنگل سے درختوں کے پتے جھاڑے بکری کو کھلا دیے، بکری دودھ دیتی تھی، گزارا ہوا جاتا تھا. اس کے بعد ایک آپ کے پاس چکماک تھا، پہلے ہوا کرتا ہے چکماک، وہ پتھر ہوتا ہے، اس کو جب آپس میں رگڑتے تھے تو چنگاری نکلتی تھی، تو اس سے پہلے آگ جلائی جاتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام رات کا ٹائم ہو گیا اور اندھیرا ہوا، راستہ بھی ادھر ادھر ہو گیا، پتہ نہیں چل سکا. تو آپ نے آگ کرنے کے لیے تاکہ رات اچھی گزر جائے، سخت سردی تھی، چکماک کو بہت استعمال کیا لیکن آپ تھک گئے، وہ چلا نہیں. تو اپنی اہلیہ سے کہا بھائی یہ تو مسئلہ ہو گیا. پھر اچانک آپ کی نگاہ پڑی کہیں دور روشنی نظر آ رہی ہے. تو آپ اس روشنی کی طرف گئے اور اپنی بیوی سے فرما کے گئے کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، وہاں سے اگر کوئی انگارہ ملا تو لے آؤں گا، یا یہ کہ جو ہمارا راستہ بھٹک گیا ہے
تو اس آگ کی روشنی میں دیکھ لوں ہم کس مقام پر ہیں تو میں راستے کا پتہ چل جائے گا. تو آپ اب اس نیت سے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی آپ پر بعثت نہیں ہوئی تھی آپ کی, ٹھیک ہے, اعلان نبوت آپ کا نہیں ہوا تھا,